کہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ اور آزمائش ہے کہ بچہ بچہ حدیث لے کے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو حدیث میں یوں آیا ہے اور تم لوگوں کا عمل یہ ہے، اور خاص طور پہ حنفیہ جو ہیں سب طرف سے تیر اندازی اس پہ ہوتی ہے، اور دو دو چار چار جماعتیں تک جن بچوں نے صحیح نہیں پڑھا وہ بھی حدیث کی کتابوں سے حدیثیں نکال کے اپنے مطلب کا استنباط اس سے کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم آپ کے سامنے متعدد احادیث رکھیں، آپ انہیں جا کر کتابوں میں دیکھیں، انشاءاللہ 100% حوالے اس کے درست ملیں گے، اور اس کو آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ان صحیح ترین احادیث کے باوجود امت میں کبھی کسی فقیہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ وہ حدیث کی کوئی نہ کوئی تشریح کر کے اس سے کسی حکم کا ثابت نہ ہونا، یا یہ کہ اس کے مقابلے میں زیادہ تر صحیح احادیث، یا یہ کہ قرآنی آیات ان کو اپنا فتوے کا دار و مدار بنایا ہے، اور ان صحیح احادیث کو کوئی نہ کوئی علت بیان کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مختصر سا مطلب یہ ہے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر حدیث چاہے وہ صحیح اور مرفوع روایتی کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دیا جائے، بلکہ اس موضوع پر جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں وہ تمام احادیث فقہا کی نظر میں اکثر و بیشتر تو ہوتی ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں، اور بڑی مشکل سے اس پہ فتویٰ دیا جاتا تھا، کیونکہ امت میں جتنے بھی پرانے بزرگ تھے یہ ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتے تھے اور ہم سے زیادہ محتاط تھے فتوے میں۔ تو اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اس علم اور فن میں کھپا دی ہے وہ مطعون ٹھہرے، اور کل کے بچے اور ان پڑھ مولوی ایک دو حدیثیں وہ بھی ترجمہ دیکھ کر پڑھ کے آ کے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو یہ ہے، اس حدیث میں تو یہ ہے، اور اسے قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ حدیث شریف میں کیا آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب امت نے کیا سمجھا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عدت میں خاتون سرما نہ لگائے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، حتیٰ کہ ایک خاتون نے عرض کیا کہ میری بیٹی کی بینائی چلی جائے گی، اس کو بھی اجازت نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی، اور انہیں فرمایا کہ آپ سرما لگائیں اور نہا دھو کے، اور آپ عدت کے متعلق نہیں فرمایا، کہا کہ بس اپنے کام شروع کریں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بھی ابھی رکھی تھی دوسری، کہ جو آدمی میت کو اٹھائے وہ وضو کرے، اور جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ خود بھی غسل کرے، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ صحیح احادیث ہیں، اس کے باوجود امت میں کسی نے بھی اس پر فتویٰ نہیں دیا۔ اس حدیث کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فعل حالانکہ مؤید ہے، تائید فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود اس حدیث پہ امت میں کسی نے عمل نہیں کیا۔ آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں،
آپ کبھی سوچیں کہ اتنے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اور کتنی تفصیل سے بیان کیا، اس کے باوجود امت میں کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا۔ ہمارے لیے دشوار ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انتہائی قبیح حرکت لگتی ہے، بہت ہی بری بات لگتی ہے کہ ایک مولوی ادھر سے کتابیں اٹھائے چلے آ رہا ہے، ایک مولوی ادھر سے کتابیں اٹھائے چلے آ رہا ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس صفحے کا حوالہ دے رہا ہے، وہ اس صفحے کا حوالہ دے رہا ہے، تو ایک دوسرے کو اس طرح، اور پھر یہ وہ ہیں جنہیں بولنے تک کی تمیز نہیں ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اپنے مخالف کو ذلیل کیا جائے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ علم والا، ہر وہ تصوف اور تقوی کا دعوے دار جس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے سامنے آنے والے کو رسوا کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنا تزکیہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ذات کو مٹائے، اپنے آپ کو فنا میں جھونکے، تب جا کر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے۔ یہ سب نفس کی مکاری ہیں۔ شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک دوسرے پہ رد اور تنقید سنتے ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دین کے نام پہ جتنی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور دین کے نام پہ جتنا ہم مارتے ہیں، حتیٰ کہ بچے جو حفظ کرتے ہیں دین کے نام پہ، اس بچے کی بھی جو پٹائی ہوتی ہے اور کسی بڑے آدمی کی تذلیل ہوتی ہے، اس کا براہ راست نفع سیکولر عناصر کو پہنچتا ہے۔ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہی جنم لیتے ہیں۔ جب مار پڑتی ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے دین ہی کو میں چھوڑ کے چلتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ بھی دین کا دفاع جھوٹ بول بول کے کرتے ہیں، یہ بدترین دشمن ہے دین کے۔ بغیر تحقیق کے حدیثیں بیان کرنا، جھوٹی روایات بیان کرنا، پڑھنے پڑھانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مناظرہ بازی اور یہ جو زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا خوف چاہیے۔ اپنے مخالف کو رسوا کرنے کی نیت ہی جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک علمی بحث ہے اور اس علمی بحث میں حصہ لیتا ہے کوئی اس میں بھی حصہ نہیں لیتا اور اس کے پاس عذر ہوتا ہے۔ کیا قیامت میں یہ سارے نفس کے ادعاء اور اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے کی نیت سے قرآن اور حدیث سے چن چن کے تیر اور تلواریں اور گولے اور بندوقیں اور گولیاں ان کو پھینکنا، یہ درست ہے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرتوت ہمیں نہیں اچھے لگتے، ہم بالکل اس کو پسند نہیں کرتے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہے۔ وہ بھی کتابوں کا انبار ہے، ادھر بھی کتابوں کا انبار ہے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ پہنچے گا ان عناصر کو جو لوگ دین کو برباد دیکھنا چاہتے ہیں، جو بے دین ہیں۔ کفر اور الحاد کو فائدہ پہنچے گا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مخلص مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کدھر ہے حق، کس کی بات سنے اور کس کی مانے۔ نتیجہ یہ کہ ہماری نسلیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں اور دور ہو چکی ہیں۔ یہ الحاد جو ہے نا، اس کو پانی فراہم کرنا اور الحاد کے پودے کا بڑھاوا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ان مولویوں کا ہے جو دین کے نام پہ ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ بات پہنچ جاتی ہے پھر وہیں جو آپ سے عرض کیا تھا کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولویو دلی والو تم نے میرا نام دے دیا، تمہیں یہ خیال نہیں رہا کہ جب میں پادری سے ہار جاتا تو لوگ یہ نہ کہتے کہ اسحاق پادریوں سے ہار گیا، لوگ کہتے کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا۔ دوسری بات، اس مناظرہ بازی اور اس بےہودگی ایک عرصے سے جاری ہے۔
حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت، ان کے والد صاحب نے ایک سفر کیا تھا دلی، دیوبند، سہارنپور، مختلف جگہوں پہ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تھے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، غالباً اس کا نام ہے دہلی اور اس کے اطراف. اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مولویوں کا کیا حال تھا اور دین کا نقصان کس طرح ہو رہا تھا. اور وہ اسی بات سے ڈر کے انہوں نے وہ سطریں لکھی تھیں کہ جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور دلی کی جامع مسجد کو اکھاڑا بنا رکھا ہے، اس سے ڈر ہے. اس قسم کا مفہوم ہے اس عبارت کا کہ آئندہ نسلیں دین سے متنفر نہ ہو جائیں. وہی چیز اب بھی ہے. اب یہ ہے کہ ویڈیوز بننے لگی، یہ سارے ایک دوسرے سے، ہمیں کسی خاص فرقے سے نہیں، شکایت سب سے. لیکن ظاہر ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بہت ناگواری کے ساتھ اس موضوع کو چھیڑنا پڑا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ذوق حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مناظرے کیے. وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مناظرے میں باکمال آدمی تھے، اور ان کے مناظرے ہمیشہ بریلوی مسلک کے علماء سے ہوتے. جب بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ نے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے جب بیعت ہوئے تو انہوں نے فرمایا، کسی دن پوچھا کہ کہاں؟ ان کا حضرت فلاں جگہ مناظرہ ہے، وہاں جا رہا ہوں. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلقین تھے، ان سے بڑی چیز حضرت کی محبت تھی. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں کمال یہ تھا کہ اپنے خلفاء، اپنے مریدین کی تربیت بڑی محبت سے کرتے تھے، ایک ایک بات سمجھاتے تھے. باپ تو کیا، کوئی اور بھی منصب ہوتا تو اس سے بھی بڑھ کے. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دن خانقاہ سے اسٹیشن چھوڑنے پہ آئے، اور گاڑی جب تک چلتی رہی مجھے دیکھتے رہے، اور میں بھی دروازے میں ادباً کھڑا رہا. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں دیکھ رہا تھا، چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا، تو میں سمجھ گیا کہ اب میری جدائی میں، میرے جانے سے یہ رو پڑے، آنسو گرنے لگے ہیں. تو یہ خیال میں آیا ہوگا کہ یہ علی پریشان ہوگا. تو چہرہ مبارک بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کے سمندر تھے. محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت مناظرے کیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، نانا مولانا مولوی صاحب مناظرہ نہیں کرتے، دل سے ہو جاتا ہے. اللہ جانے کس جذبے سے کہا تھا. محمد منظور نعمانی جو ہمیشہ اس فیلڈ میں رہے، بس ایک جملہ اپنا کام کر کے بس ختم ہو گیا مناظرہ. ہم نے اس لیے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی کا رد مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی مخالفت، نہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. جو حق اور سچائی سمجھتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد جس کے متعلق بات ہوتی ہے وہ بات کرنا بھی چاہیں تو ہم اس ڈر سے بات نہیں کرتے، کال نہیں اٹھاتے، جواب نہیں دیتے کہ یہ جواب در جواب کا سلسلہ، نہ اس کے لیے عمر ہے، نہ وقت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نفع ہے. آپ کا ایک مسلک ہے، آپ نے بیان کر دیا، اللہ جانے آپ جانے. ایک مسلک ہم لوگوں کا ہے، ہم بیان کر دیں. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ایسے نہ ہو کہ آج تو فتویٰ ہے، کل اللہ تعالیٰ پوچھے، گرفت فرمائے، اور اگر جہنم میں پھینک دے تو کون اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے؟ کون کس کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا سکتا ہے؟ ہمارا صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اتنا مقصد ہے کہ جو ہماری نئی نسلیں، یہ بچے، یہ جن فتنوں میں اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں ایک راستہ دکھا دیں کہ بیٹے یہ راستہ یہ نہیں ہے، یہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہمارے نوجوان، ہمارے بچے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹے مت پڑھو حدیث کو، استادوں سے پڑھو، اساتذہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ آج تیسری مثال دے رہے ہیں کہ اس کو آپ خود پڑھ لیں گے، آپ کو آزادی، چھٹی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اساتذہ پڑھائیں گے، وہ کہیں گے بیٹے یہ حدیث جو ہے نا، یہ فلاں حدیث سے کینسل ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف پڑتی ہے، اس حدیث میں راوی ایسا ہے، اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ ہے۔ تو ہمیشہ اساتذہ سے پڑھو۔ یہ اگلی نسل کی اگر اللہ کی توفیق سے ہم ہیں تو اس رہنمائی کے لیے ہے، وگرنہ کچھ نہیں۔ اسی خوف سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ پازیٹیو گفتگو ہوئی کبھی زمانے میں، ہمیشہ اپنا موقف سامنے رکھا کہ حضرت یہ ہے اصل چیز جو سمجھ میں آتی ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، مر کے چند سالوں میں ہم آپ دونوں اللہ کے وہاں پیش ہو جائیں گے، پھر حق تعالی شانہ فیصلہ فرما دیں، نہ فیصلہ فرمائیں، دونوں کو بخش دیں، اصل تمنا تو یہ ہے۔